अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नैब तरामीम केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुकूमत की नजर सानी दरखास्त पर आज समाअत हुई। समाअत के आगाज़ पर अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग पर लार्जर बेंच में इख्तलाफ नजर आया। समाअत शुरू हुई तो एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने नैब तरामीम केस को बराह रास्त नशर करने की इस्तदा कर दी, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हम मफादे आमा के मुकदमात की बराह रास्त नशरियात करते हैं। ये मफादे आमा का मामला नहीं है बल्कि तकनीकी मामला है। आप अदालत की कार्रवाई को मुतासिर ना करें और अपनी नशिस्त पर बैठ जाएं। इस मौके पर जस्टिस अजहर मिनल्ला का कहना था कि इससे कबल मुकदमे की समाअत को बराह रास्त नशर किया गया था, लिहाजा आज भी लाइव दिखाना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हमने इनको यानी इमरान खान को पेश होने की इजाजत दे दी है, बराह रास्त नशरियात की इजाजत नहीं दे सकते। जिसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने लार्जर बेंच में शामिल जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन खान से मुशावरत के बाद समाअत में वक्फा कर दिया। वक्फे के बाद समाअत का आगाज हुआ तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि मुकदमे की बराह रास्त नशरियात की दरखास्त को 4-1 के तनासब से मुस्तरद कर दिया गया है। 5 रुकनी लार्जर बेंच में सिर्फ जस्टिस अतर मिनल्ला ने बराह रास्त नशरियात का कहा, जबकि दीगर मुअज़्ज़िज़ जजेस ने इस राय से इख्तिलाफ किया है। इसके बाद नैब तरमीमी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुकूमत की नजरसानी दरखास्त पर समाअत का बाकायदा आगाज कर दिया गया। दौरान समाअत लार्जर बेंच में शामिल जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर में चंद जजेस को काली भेड़ें करार देने का मामला भी उठा दिया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आज़म ने हमें काली भेड़ें कहा है, फैसला पसंद आए तो जजेस ठीक हैं, फैसला पसंद ना आए तो हम काली भेड़ें बन जाती हैं। जस्टिस अजहर मिनल्ला का कहना था कि अटॉर्नी जनरल साहब अदलिया में कोई काली भेड़ें नहीं हैं, वज़ीर आज़म साहब को बता दें। अगर अदलिया में काली भेड़ें हैं तो रेफरेंस फाइल कर दें, हम काली भेड़ें नहीं काले भूंड हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान की वजाहत देते हुए अटॉर्नी जनरल का कहना था कि वज़ीर आज़म ने मौजूदा जजेस के बारे में ये बात नहीं की है, जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि वज़ीर आज़म साहब को शक का फ़ायदा दे देते हैं। समाअत के इख्तिताम से कबल बानी PTI और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दरमियान मुकालमा भी हुआ, जिसमें बानी PTI ने सानहा 9 मई पर जुडिशल कमीशन की तश्कील, इंसानी हकूक़ की पामाली और 8 फरवरी को होने वाली इंतखाबी धांधली से मुताल्लिक PTI की दरखास्तों को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा भी की, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि इस वक्त अदालत के सामने नैब तरमीमी केस है, उसी पर फोकस करेंगे। ये आज के कुछ इशूज़ हैं। इसके अलावा भी आप जानते हैं कि बहुत से मामला हैं, खासतौर पर अगर हम अदालती इशूज़ के हवाले से बात करें, 2 मजीद केसेस के अंदर बानी PTI जो है उनको 9 मई के 2 मजीद केसेस के अंदर उनको जो है बरी कर दिया गया। और उन 2 केसेस में भी यही कहा गया है जो पहले केस में कहा गया था कि शवाहिद जो है वो नाकाफ़ी हैं। तो ये भी एक इशू है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, तारुफ करवा के हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। प्रेसिडेंट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के रियासत अली आज़ाद साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। मेंबर है नेशनल असेंबली के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से राजा कमरुल इस्लाम साहब मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शौकत यूसुफ सईद साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं रियासत साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। सर सबसे पहले तो ये काली भूंड क्या होते हैं सर? काली भेड़ें तो हमने सुनी है, पता है क्या होती है, भूंड क्या होता है? ये अब ऐसे इस पे मैं क्या कमेंट करूं। हाँ, ये जो भीड़ें नहीं होती उनके अंदर मेरे ख्याल में वन ऑफ द काइंड है। हाँ, तो उसको क्या मतलब लें फिर हम? आप ये तो कहने वाले ही उनका मतलब बता सकते हैं। मैंने पहली दफा किसी कोर्ट के अंदर ये लफ्ज सुना है। हाँ, तो इसलिए ये चूंकि किसी कानून के अंदर मौजूद नहीं, मैंने कहा आप तो जस्टिस आपकी कोर्ट में पेश भी होते रहे ना, शायद उनके मिजाज को कुछ समझते हो आप। वो बस उन्होंने आज़राए मिजाज ये बात की है। चूंकि देखे काली भेड़ें कहना तो बिल्कुल नामुनासिब बात है। आप अदलिया को मिन हैसुल इदारा आप काली भेड़ें नहीं कह सकते, आप स्कैंडलाइज नहीं कर सकते, आप रिडिकुलस नहीं कर सकते। उनकी जजमेंट को आप जितना मर्जी है क्रिटिसाइज करें, ये आपको हक है। और मैं कहता हूँ किसी भी इदारे के खिलाफ ऐसे अल्फाज जैसे उसकी तौहीन या मैं समझता हूँ कि नामुनासिब लफ्ज़ों ये इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। कोई भी इदारा किसी भी दूसरे इदारे के खिलाफ उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, चूँकि हमें एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर आप किसी ओहदे पे बैठे तो मैं समझता हूँ कि एक नॉर्मल इंसान है तो आप वहाँ पे बैठे हुए और ऐसी बातों से दरगुजर करना चाहिए और गुरेज करना चाहिए और ऐसा नहीं कहना चाहिए। दोनों पार्टीज को जो है इसके ऊपर बिल्कुल मैंने तमाम इदारों की मैंने बात, लेकिन अटॉर्नी जनरल की एक्सप्लेनेशन को कैसे देखते हैं? वो कहते हैं जी हाजिर सर्विस जजेस को तो नहीं कहा, लेकिन जब फैसलों को क्रिटिसाइज करते हैं तो पुराने जजेस के फैसले तो नहीं होते नहीं, फिर तो उसमें नाम लिया जा सकता था ना। आप ये कहते कि जी जिन्होंने फलां भुट्टो केस को डिसाइड किया उसके अंदर ये रेशो थी, इन्होंने डिसेंटिंग नोट दिया था, ये उन जजेस की मैं बात कर रहा हूँ, मैं जस्टिस मुनीर की बात कर रहा हूँ, मैं फलां की, आपको नाम लेना चाहिए था। और अगर आपने नाम नहीं लिया
تو یہ موجودہ عدلیہ کو بھی کہا جا سکتا ہے یا ساری کی ساری عدلیہ کو بھی کہا جا سکتا ہے اور تمام ہائی کورٹ کے ججز کو بھی اس کا مقصد اور مطلب لیا جا سکتا ہے. اب یہ تو بات وہ کلیریفائی کر سکتے جنہوں نے کہی ہے, چونکہ اس جسٹ کے اندر جتنا ہم نے سنا اس کے اندر ڈسٹنکشن نہیں تھی, تو میں سمجھتا ہوں وہ ٹھیک ہے, وہ بھی انہوں نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا. لیکن اگر ایسا ہو تو پھر جو کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس ہے اس کے تحت جو ہے, اور دوسرا 204 آرٹیکل کانسٹیٹیوشن آف 1973 اس کے تحت یہ کنٹیمپٹ ہے اور اس میں انفارمر کا ہونا ضروری ہے. لیکن اگر سپریم کورٹ خود بھی اس پہ ایکشن لینا چاہے, جیسے واڈا کیس میں انہوں نے لے لیا, وہ جو ایم کیو والے مصطفیٰ کمال والا اس پہ لے لیا, تو اس کے علاوہ اگر کوئی پرائیویٹ شہری یا شخص درخواست دے دیتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یا کسی بھی آنریبل ہائی کورٹ میں, وہ درخواست دے دیتا ہے تو گراؤنڈ ہے, تو اس پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ ہو سکتی ہے. راز صاحب کیا ضرورت ہے اس طرح کی؟ یہ آپ کو پتہ ہے یہ ڈسکشن پہلے بھی ہو رہی تھی جب پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کی تھی, لیکن آج تو پھر عدالت کے اندر ہی ڈسکس ہو گئی یہ بات. اور جسٹس مندوخیل نے تو بڑی ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے نا جب انہوں نے کہا جی کہ فیصلہ پسند آئے تو ججز اچھے ہیں, فیصلہ پسند نہ آئے تو ہم کاری بھیڑیں ہو جاتی ہیں. اس طرح کی سٹیٹمنٹس دینی چاہیے چیف ایگزیکٹو کو پاکستان کے. لیکن بہت سے فیصلے ایسے ہوئے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں جو کسی کو پسند کیا آنے تھے, انہوں نے بڑے اثرات ڈالے. کبھی اثرات میں سمجھتا ہوں ہمارے, آپ دیکھ لیں کہ معیشت میں پہ بھی اور دیگر معاملات پہ بھی. تو پولیٹیشین کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب بات کر رہا ہوتا ہے, تقریر کر رہا ہوتا ہے, تو بہت سے الفاظ کئی دفعہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ یا وہ بھی نکل جاتے ہیں سلپ آف ٹنگ سے. وہ چونکہ اکثر یہ اس قسم کے محاورے سیاستدانوں کے منہ پہ ہوتے ہیں تو ایسے نکل جاتے ہیں. لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ کالی بھیڑ کا آخر قصور کیا ہوتا ہے. یعنی دیکھیں نا, بھیڑوں میں وہ بھی اتنا ہی دودھ دیتی ہے, وہ بھی اس کی بلکہ جو وہ وول ہے وہ زیادہ مہنگی بکتی ہے, زیادہ مہنگی ہوتی ہے. اچھا وہ بھی گھاس کھاتی ہے, گھاس کے علاوہ کوئی نقصان نہیں کرتی. آڈ ون آؤٹ ہے نا, تو بس اچھا. لیکن آج ایک نئی چیز ابھی آپ نے بیان کی, وہ بھونڈ والی, وہ کیوں کہا گیا؟ یعنی یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ اب جو میں چونکہ ذرا نیچر سے زیادہ قریب دیہاتی آدمی ہوں, تو بھونڈ کی مختلف کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ چین کی نیند نہیں سونے دیتا, تو وہ بھون بھون اس کی آواز, وہ بھونڈ کو مطلب جگانے کے معنوں میں بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ شاید پتہ نہیں انہوں نے کس کنٹیکسٹ میں کہا, بھونڈ جب کسی درخت پہ آ جائے تو وہ چٹ کر جاتا ہے اس کو, پتے سارے بیری کے پتے جو ہیں وہ سارا صفایا کر جاتا ہے, یعنی باقی لوگوں کا حق مارتا ہے وہ جو اس سینس میں. تو ہو سکتا ہے آپ کی بات سے پھر یہی مطلب سمجھ آتا ہے کہ شک کا فائدہ دینے سے پہلے کائنڈ آف وارن کر رہے تھے کہ نقصان بھی ہو سکتا ہے. پھر نوجوانوں میں اس کا کوئی اور بھی مطلب تھے. بہرحال وہ مختلف مطالب کے حوالے سے, اور بھونڈ لڑ جائے تیرا صاحب میرا خیال وہ بھی بڑا نقصان دہ ہوتا ہے. نہیں, یہ بنائن ہوتا ہے جو بھونڈ ہے. اچھا, یہ بنائن ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے بات بھی بنائن ہے, پھر جانے دیتے ہیں. بلکہ اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ اس کو اکثر بچپن میں ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں نے ایک چھوٹے سے کسی دھاگے کے ساتھ باندھ کے تو اس کو ایز اے ٹوائے بھی یوز کرتے ہیں, وہ اڑتا ہے. لیکن اب آپ نے دیکھے نا ان کے کامنٹ پہ اتنی دیر لگا دی, اپنے مدعے پہ آپ نہیں آئے کہ پرائم منسٹر نے کیوں کہا. تو میں نے یہ تو پہلے بتا دیا کہ یہ کئی دفعہ گفتگو کے دوران جذباتیت میں کوئی ایک خاص وہاں پہ کیفیت تھی, ایک ایسی. پرائم منسٹر جذباتی ہو کے عدلیہ کے ادارے کو, ججز کو ٹارگٹ کرے, یہ ڈزنٹ میک سینس. ایسا کیا ہوا ہے آج کل کہ اتنے جذباتی ہو گئے؟ وہ ایک سیاسی اجتماع تھا, اور اس میں وہ وزیر اعظم ہیں, اجتماع جو بھی وہ وزیر اعظم بھی ہیں, لیکن وہ ایک سیاسی رہنما بھی ہیں. وہ ایک سیاسی اجتماع تھا, وہاں پہ بڑی جذباتی کیفیت تھی. چونکہ میاں نواز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ سے ہی محروم نہیں کیا گیا تھا, ساتھ ان کو صدارت سے بھی محروم کیا گیا تھا. وہ ایک جذباتی معاملات پر پھر 28 مئی یوم تکبیر کے حوالے سے بھی ایک جذباتی فضا تھی, وہ ایک بڑا یادگار دن ہے. تو اس میں شاید مزید بات کرتے ہیں آپ سے, ذرا یوسف علی صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں. سر, آج کے دن کی پروسیڈنگ, ایک تو اس بات پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں گے جو بھی ہم بات کرتے ہیں پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے. ساتھ ہی ساتھ کہیے گا کہ لائیو ٹیلی کاسٹ کرنے دیا گیا پھر سے اس ایشو کو. جب سے خان صاحب 2 دفعہ پیش ہوئے, اس سے پہلے تو اس کی لائیو سٹریمنگ ہو رہی تھی. آج بھی پھر یہ کہا گیا کہ یہ مفاد عامہ کا کیس نہیں ہے, ٹیکنیکل ایشو ہے, ضرورت نہیں ہے لائیو سٹریمنگ کی. دیکھیں, میرے خیال سے یہ جو ججز کے حوالے سے پرائم منسٹر کے منہ سے جو کچھ نکلا, بات کبھی مک توڑتا ہے, کبھی کہتا ہے میں پیٹ پھاڑوں گا, کبھی کروں گا, یہ بات بڑے بے قابو ہوتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ عدلیہ کو اپنی عزت کرانی چاہیے. عدلیہ ایک بہت ہی محترم, اور کیونکہ کے اندر عدلیہ میں انصاف نہیں ہوگا, عدلیہ انصاف نہیں کرے گی تو ملک چل نہیں سکتا ہے. ملک
بھی نہیں آگے بڑھ سکتی ہے, لوگوں کی آزادی ختم ہو جاتی ہے اور انسانی حقوق پہ بہت بڑا برا اثر پڑتا ہے. تو کے بارے میں تو میں کہتا ہوں کہ احترام ہونا بھی چاہیے, اور اگر نہیں ہوتا اور وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک تو ٹھیک ہے ڈسپلن بھی اپنی جگہ, لیکن ساتھ ساتھ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ان میں شفافیت اور وہ جو ہے صاف وہ نظر ہوتا ہوا دکھائی بھی دے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, وہ خود ادارے کا احترام بھی ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ شریف فیملی جو بھی آپ دیکھیں جب بھی ان کے زیر آب آتے ہیں یا ہوتے ہیں تو دونوں صورتوں میں آپ دیکھیں, نواز شریف جب پرائم منسٹر بنتا ہے, جب اختلافات شروع ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں حملے بھی ہوتے ہیں, سپریم کورٹ پہ حملے ہوتے ہیں. پھر جو مریم بی بی کی تقریریں آپ نے سنی ہوں گی جس طرح وہ ججز کو پکارتی تھی. تو بہرحال یہ بہت لیں, شاید ان کو کچھ نہیں کہا جاتا. یوسف زئی صاحب میں قدر کرامی کی معذرت, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ بات وہی آ جاتی ہے جو مندوخیل صاحب نے کی, جسٹس مندوخیل نے کی, کہ جو چیز پسند آئے اس پہ عدلیہ اچھی ہے, جب پسند نہ آئے تو عدلیہ کبھی کوئی کالی بھیڑ کہہ دیتا ہے, کبھی کوئی کچھ کہہ دیتا ہے. زیبا چودھری صاحبہ کا تعلق بھی عدلیہ سے ہی تھا سر. خان صاحب نے ان کے بارے میں جو کچھ کہا, موجودہ چیف جسٹس کے کورٹ سے جب کوئی فیصلہ آتا ہے تو موجودہ قیادت پی ٹی آئی کی جو کچھ کہتی ہے سب کے سامنے ہے سر. جی میں یہ کہہ رہا ہوں نا, میں تو اس کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ کو دیکھیں, جب عدلیہ فیصلے کرے گی اور انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا تو پھر یہ بحث سے بہتر ہو جائے گی. کوئی کسی پہ بات کرے گا بھی تو وہ لوگ نہیں مانیں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ کے اندر جو ہے نا شفافیت بہت لازمی ہے, اور عدلیہ خود اپنا احترام کرا سکتی ہے تھرو اپنے فیصلوں سے, اور جو ان کا رویہ ہوا وہ ان کے ذریعے اب جیسے لایا, اور اگر وہ دکھا دیتے تو کیا ہوتا, اگر لائیو ہو جاتے تو کیا ہوتا. مطلب یہ کہ صرف یہی ہوا نا کہ خوفزدہ کیجیے, اگر وہ انہوں نے کہا ضرورت نہیں ہے لائیو آ جائیں گے تو انہوں نے کہا ضرورت نہیں ہے, ایک ٹیکنیکل ایشو کو ہم سن رہے ہیں تو کیا ضرورت ہے اس کو لائیو کرنے کی. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, میں نے پہلے آپ سے جو کی کہ وہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے, سب کے لیے ایک جیسا قانون ہونا چاہیے. اور اس وقت عمران خان کے لیے کوئی اور قانون ہے, دوسروں کے اور قانون ہے. اب دیکھیں نواز شریف نے مشرف کو, جنرل مشرف کو, سٹنگ چیف وہ تھا آرمی چیف, اس کو ملک پہ اترنے نہیں دے رہے تھے, اور وہ نواز شریف آج پھر لاڈلا بن کے وہ آ گیا. کس طرح اس کے سر آپ نے اپنے اسی کامنٹ کے اندر عدلیہ پہ تنقید کر دی ہے, ایک ہیئرنگ میں لائیو ٹیلی کاسٹ نہیں ہوا تو آپ نے ابھی تنقید کا نشانہ بنا دیا اس سپریم کورٹ کے بینچ. نہیں, میں تو دیکھیں, میں تو ان کے کہہ رہا ہوں کہ جو انصاف ہے وہ ہوتا نظر, میں کہتا ہوں اگر ہو جاتا, میں تنقید نہیں کر رہا ہوں, میں کہوں کہ اگر لائیو ہو جاتا, کیونکہ بہت سارے آپ نے دیکھے بہت سارے کیسز ہوئے ہیں, تو ہو جاتا تو کیا ہوتا اس میں کوئی, کیونکہ اس میں تو دیکھیں نا, اس میں تو اختلاف رائے اندر بھی موجود ہے نا, کوئی میں تو اکیلا نہیں کر رہا ہوں, ججز کے اندر بھی اختلاف ہے کہ ہونا چاہیے, کسی نے کہا نہیں ہونا چاہیے. میں اگر ہو جاتا تو کیا ہوتا, مطلب یہ کہ صرف ایک خوف ہی ہے نا, جو خوف کی وجہ سے نہیں دکھایا جا رہا ہے عمران خان کو, کہ اگر اس کو دکھائے گا تو پھر تو سڑکیں بند ہو جائیں, لوگ تو سارے ٹی وی کے آگے بیٹھ جائیں گے. ان کی ایک تصویر جو ہے وہ اگلے دن آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے لوگ جو چیف منسٹر بھی تھے انہوں نے بھی اپنے کپڑے بلو کر دیے, وہ اسکائی کلر کا. چلے مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, اس میں مزید بات کرتے ہیں. اور انصاف جب آپ کہتے ہیں انصاف ہوتا نظر آئے گا تو تنقید نہیں ہوگی. اب انصاف کی ڈیفینیشن پہ بھی میں کوشش کروں گی بات کر لوں, کیونکہ جس کو نقصان ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا, اور پھر اس کے بعد تنقید کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اس بریک کے بعد بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے.